السلام علیکم جی، ویلکم ٹو میاں میں آفیشیل۔ آج ہم بات کریں گے قرآن پاک پہ۔ کیا ہم قرآن پاک کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم حقیقت میں قرآن پاک کا حق ادا کر رہے ہیں، یا جو ہمارے مسائل دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، دینی مسائل ہیں، دنیاوی مسائل ہیں، ہم تو امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، قرآن پاک ہمارے لیے تا قیامت ہدایت کا جو ہے وہ ذریعہ ہے، لیکن آخر ہم اتنے بے راہ روا، ہم اتنے گمراہ کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ کیوں ہم اتنے گمراہی میں، اتنی طریقے میں، اتنے اندھیروں میں جاتے جا رہے ہیں، اتنی مسائل میں گرے ہوئے ہیں؟ سب سے بڑی بات، پہلی بات ایک بتاؤں گا، ہمارا جو قرآن کو پڑھنے کا اور جو ہمارا قرآن کو سیکھنے کا میتھڈ ہے، سب سے پہلے تو جناب وہی اس میں بیس ہی ہے کہ ہم قرآن پاک کو ایک سبق سمجھ کے، ایک لیسن سمجھ کے بس پڑھتے ہیں۔ اور یہ جیسے ہماری باقی ٹیکسٹ بکس ہیں کہ آپ نے ایک لیسن پڑھ لیا کہ جناب 1 کلاس کا 1 میں پڑھ لیا، 2 کا 2 میں پڑھ لیا، پیچھے چھوڑی جانا، کوئی کنسیپٹ نہیں، کوئی کنسیپٹ ویسے ہی۔ اب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، 5 سال کا بچہ کس بھی ایج سے شروع کرے، اس کو جناب نورانی قاعدہ شروع کرایا جائے گا، تمام مشقوں کے ساتھ ساتھ بچے کو صرف آج کا سبق، عمومی طور پر آپ دیکھتے ہوں گے ڈفرینٹ جو ہمارے گھروں میں چلتا ہے، بچے عربی پڑھنے جا رہے ہیں، سبق پڑھنے جا رہے ہیں، عربی کا سبق پڑھنے جا رہے ہیں، مدرسہ پڑھنے جا رہے ہیں، یہی کہا جاتا ہے، اور اس کا کوئی اتنا فیڈ بیک یا اس پہ غور بھی نہیں کیا جاتا کہ جناب بچہ آخر کیا پڑھ رہا ہے۔ 10 12 13 سال 14 سال کی عمر میں جب تک ماشاءاللہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں قرآن مجید، تو اس کے بعد دیکھیں کہ یہی کہا جاتا ہے کہ قرآن کا سبق لے آؤ۔ بچہ صرف قرآن کا سبق پڑھتا ہے، ایک رکوع پڑھ لیا، آدھا رکوع پڑھ لیا، یاد کرایا، سپارہ پڑھ لیا آپ نے، جو بعد جناب اس سے بڑھ کے اس کے اندر ہم یہ غور ہی نہیں کرتے کہ قرآن پاک ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ اور ہر سال ماشاءاللہ رمضان شریف آتا ہے، تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، اس میں کبھی ہم نے غور کیا ہو، یا کوئی مسلم مساجد میں تفسیر کا جناب اہتمام کیا جاتا ہے؟ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، کیونکہ کس سے جا کے کرکٹ کھیلنی ہوتی ہے، کس نے تاش کھیلنی ہوتی ہے، کس نے لوڈو کھیلنی ہوتی ہے، ایک نیا کلچر ہمارے ڈیولپ ہو گیا ہے، کس نے جناب جا کے جناب ساری رات بیٹھ کے گپ شپ لگانی ہوتی ہے، کس نے فلانے چوک میں بیٹھنا ہوتا ہے، ٹائم نہیں ہے، بس تراویح پڑھ کے آ جانا ہے۔ تو یہ بیسک مسائل ہے۔ جب اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ ہم نے جناب قرآن پاک کو کیا کرنا ہے جی؟ ہم نے قرآن پاک کو رکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ عدالتوں میں جناب کہا جاتا ہے، وہ جناب قرآن پاک پہ ہاتھ رکھوا کہا جاتا ہے کہ میں سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا۔ اب اگر ہماری ایسی بد نصیبی ہے کہ ہماری عدالتوں میں اس پہ ہاتھ رکھ کے گواہی دینے والے اور جناب گواہ آپ کو ملیں گے اور وہ بکتے بھی ہیں، اس کے بعد جناب اس بندے کو اس چیز کی اکنالجمنٹ ہے ہی نہیں کہ جناب اس کے کیا آفٹر کمز ہوں گے، ہم نے غور ہی نہیں کیا اس کے کیا آفٹر کمز ہیں۔ میں بتاتا ہوں کیا وجہ۔ ہم کہتے تو ہیں اللہ تو ڈر کے کرو، اللہ ڈر، ہمیں اس بات اللہ کا ڈر ہے ہی نہیں۔ اگر اللہ کا ڈر ہو تو ہمیں اس چیز پہ یقین ہے ہی نہیں، آخرت پہ ہمیں مرنے پہ یقین ہے ہی نہیں، ہمیں پتہ نہیں ہمیں زمین کے نیچے جانا ہے، قبر میں جانا ہے۔ اگر یقین ہو تو یہ کنسیپٹ ختم ہی ہو جائے، ساری اکڑ تکبر غرور، سارا افسر شاہی کا کنسیپٹ ہی ختم ہو جائے۔ ہم کہتے نہیں، ہم نے یہاں سدا رہنا ہے۔ بعد جناب ہمیں اگر ہماری کہیں پنچایت ہو، کوئی مسائل ہو، کوئی مسئلہ ہو، تب ہم نے رکھا ہوا ہے جی قرآن شریف کو، کسی کے پاس مارکیٹ کو بندہ چور پکڑا، کچھ نے اوپن صورتہ یا کوئی سپارہ آ جائے، وہ جناب اوپر ہاتھ رکھ دیتا، جو جی میں اللہ جی میں قرآن پہ ہاتھ رکھتا، سارے کہتے جی قرآن۔ آپ کبھی کسی بندے نے غور ہی نہیں کیا کہ اس بندے کو، اور لٹرلی کہ اس بندے کو قرآن پڑھنا بھی آتا ہے کہ نہیں، کبھی اس نے کبھی ترجمہ بھی پڑھا ہے؟ آپ یقین کریں، آپ اپنی روٹین بنا لیں کہ آپ نے جناب جہاں پہ قرآن پاک ڈیلی ایک رکوع پڑھنا ہے، آپ نے ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھنا ہے، آپ کے آٹومیٹکلی مسئلے ختم ہونے شروع ہو جائیں گے۔ ہم نے صرف اللہ کو مانا ہے، اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، ہم نے اس چیز پہ ورک ہی نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم صرف اللہ کو مانتے، اللہ کی نہیں مانتے۔ کیسے لکھا ہوتا ہے ماشاءاللہ ملک شاپ، اللہ ملک شاپ، گوشت کی میٹ کی شاپ سے لکھا ہوتا ہے ایوری پلیس، لیکن کیا ملاوٹ چھوڑ دی ہم نے؟ فارن کنٹریز میں آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ دودھ خالص ہے۔ اگر وہ دودھ، اگر پیکنگ بھی، دودھ میں پانی بھی ڈال دیں تو پیک دودھ جو لو فیٹ اس کو ملک کہتے ہیں، وہ لیدہ سے پیک ہے، پیور ملک لیدہ سے پیک ہے۔ انہوں نے ہر چیز کے اوپر ڈسکرپشن لگی۔ یو نو دیٹ کہ فارن کنٹریز میں ایسے گروسری سٹورز آ گئے ہیں کہ جہاں پہ جناب آپ نے جسٹ جانا ہے، یہاں تو آپ سیل فون کو ایسے ہی ہیں، سیل فون ٹائپ انہوں نے جناب وہ ڈیوائسز بنائی ہیں کیونکہ بار کوڈز ہیں، وہ آپ نے اسکین کر دیں اور اینڈ میں آپ کریڈٹ کارڈ یا اپنی کیش پیمنٹ کر کے چل جائیں۔ شاپ کے اندر، پورے سپر سٹور کے اندر کوئی بندہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پہ کیا سچویشن ہے، کوئی مسئلہ آ جائے،
کوئی پروٹیسٹ ٹائپ مسئلہ آ جائے، ہم سب سے پہلے جناب چوریاں لٹینیاں شروع کر دیتے ہیں. آج کل بڑا ایک چل رہا ہے کہ اگر لڑکا اچھا ہو، لڑکے کی کمائی اچھی ہو تو استخارے میں بھی ہاں آ جاتی ہے. ہم یہ بات کرنے سے پہلے سوچتے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ٹرینڈ کو فالو اپ کرنے یا اس کو ٹرینڈنگ بنانے سے پہلے سوچیں تو صحیح کہ جناب لڑکے کی کمائی اچھی ہو تو آپ کس چیز کا مذاق بنا رہے ہیں؟ قرآن پاک کا مذاق بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا مذاق بنا رہے ہیں کہ استخارے میں بھی ہاں آ جائے. کیوں آ جائے گی بھائی؟ ہر بندہ میٹیریلسٹک نہیں ہوتا. آپ محنت کریں، اللہ کی ذات پہ یقین رکھیں، جہاں آپ کا جناب شادی ہونی ہے وہیں پہ وہیں ہو جائے گی. خدا را قرآن پاک کو اور ان چیزوں کو بیچے میں نہ لایا کریں اسلامی معاملات کو. کبھی کوئی اٹھ کے کہتا ہے اتنی مہنگائی ہوگی ایک عورت کے نصیب سے کام نہیں چلے گا. بھائی آپ کو کس نے کہہ دیا کہ جناب ایک عورت کے نصیب سے کام نہیں چلے گا؟ اور دوسری بات یہ، کیا ہم نے منافقت چھوڑ دی ہے؟ ہم نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، ٹانگ کھینچنا چھوڑ دیا ہر کسی کی؟ ہم نے حسد کرنا چھوڑ دیا، ہم نے غیبت کرنا چھوڑ دی ہے، ہم نے جناب اگلے بندے کو حقارت نظر سے دیکھنا چھوڑ دیا ہے؟ ایکسیڈنٹ ہو گیا، 2 لوگ بچ گئے ہیں، شکر الحمدللہ کریں لے جائے گی، لیکن اگر وہ بچ گئے ہیں تو جناب اس پہ کیا ہوگا؟ جناب وہ اٹھ کے ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیں گے. ہم نے کسی بھی چیز کو نہیں چھوڑا، ہم نے ایک دوسرے سے بغض رکھنا چھوڑ دیے، ضد رکھنا چھوڑ دیے. نہیں، ہم نے یہ چیزیں نہیں چھوڑی. ہاں، بہو نے ساس کی خدمت کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ جناب یہ لڑکے نے جناب لڑکا لڑکی نے پسند کی شادی کرنی کہ نہیں کرنی؟ شادی 2 کرنی ہے، 3 کرنی ہے، 4 کرنی ہے، کتنی کرنی ہے؟ جناب عورت کما سکتی ہے. حقیقت کیا ہے، لاجکس کیا ہیں، اس پہ کوئی نہیں. لیکن خدا راہ اللہ کی ماننی شروع کر دیں، قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنا شروع کر دیں، ان چیزوں کو جناب مذاق بنانا چھوڑ دیں، اس کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے اس میں، قرآن پاک کی آیات کے مفہوم ہے کہ قرآن پاک پر غور کریں، اس میں آپ لوگوں کے لیے بہت ساری نشانی ہیں. ہم کتنا غور کرتے ہیں؟ ہم غور ہی نہیں کرتے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جناب اس میں آپ کے ہر مسائل کا حل بتائے ہوئے ہیں، لیکن ہم لوگ غور ہی نہیں کرتے. یہ حدیث بھی ہے کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. ہم تو بس سبق دے رہے ہیں اور سبق لے رہے ہیں، اس بات پہ ہمارا غور ہی نہیں ہے. اور بہتر اعمال کرنے کی توفیق دیں.